وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل میرے پاس میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا جس میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان ہندو مرد جس کی عمر کم و بیش 25 سال ہوگی۔ لڑکی اس ویڈیو کے ذریعے سے غالباً اپنے والدین کو پیغام دے رہی ہے۔ لڑکی کا ویڈیو پیغام کیا ہے، پہلے اسے سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ وہ کہتی ہے، میرا نام کاجل منصوری ہے، میرے والد کا نام بدلو منصوری ہے اور میں کالپی ضلع جالون کے رہنے والی ہوں۔ میری عمر 21 سال ہے، میں پوری طرح سے بالغ ہوں اور میں خود کی مرضی سے اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اوم کے ساتھ آئی ہوں اور اوم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ہم 6-7 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں۔ اس بارے میں میں نے اپنی فیملی کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی اور میری زبردستی کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی، جس کے چلتے ہی ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا اور میں اوم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی نے کوئی کڈنیپ نہیں کیا ہے، میرے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے۔ میں اوم کے ساتھ بالکل خوش ہوں اور اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ تو پلیز آپ لوگ ہمیں پریشان نہ کریں، ہمیں مینٹلی ٹارچر نہ کریں۔ اگر اس دوران ہمیں کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، تو پلیز ہمیں پریشان نہ کریں، ہمیں رہنے دیں ایک ساتھ، اور میں اوم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سامعین، حیرت کی بات یہ ہے کہ بے شمار مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے گئیں اور اپنا حشر خراب کر بیٹھیں۔ اس کے باوجود بھی غیر مسلموں سے شادی کا سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ کئی لڑکیاں مار دی گئیں، بوٹی کر دی گئیں، ان کا مسئلہ کر دیا گیا۔ یہ بوٹیاں کبھی نالیوں میں بہا دی گئیں، کبھی ندیوں میں پھینک دی گئیں، کبھی جنگلوں کے حوالے کر دی گئیں۔ ان کی لاشیں کبھی الماریوں میں ملتی ہیں، کبھی سوٹ کیس میں، کبھی فریج میں، کبھی کہیں اور۔ کبھی انہیں موت کی نیند سلایا تو نہیں جاتا، مگر زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ وہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی، در بدر پھرنے پر مجبور۔ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ ان لڑکیوں کے بوائے فرینڈ بھی جانتے ہیں کہ جو اپنے مذہب سے بغاوت کر سکتی ہے، اس کی اہمیت ہی کیا ہے، اس سے نباہ کیا کرنا۔ وہ تو استعمال کے بعد پھینکنے کی نیت سے ہی شادی کرتے ہیں، وہ تو وہی کریں گے۔ یہ ان لڑکیوں کی دماغی خرابی ہے کہ ہلاکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہیں قبول کر رہی ہیں۔ سامعین، اس طرح کی خبر جب سامنے آتی ہے تو غیرت مند مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، انہیں موت کے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کی بوٹی کر دی جاتی ہے، سب ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مذہب سے بغاوت کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ بہت سے والدین لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اس رشتے کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا، ایک معمر خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک نومولود بچے کے لیے تعویذ چاہیے۔ میں نے تعویذ دے دیا۔ جب وہ چلی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کی 2 بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اسی کے لیے تعویذ لکھوا گئی۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے اپنے تعویذ لکھنے پر بہت پچھتاوا ہوا۔ والدین کا اس طرح کے رشتوں کو قبول کر لینا کتنا سنگین ہے، اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ پھر ارتداد کی لہر روکنا کیوں کر ممکن ہے؟ سامعین، مجھے یقین ہے کہ اس خبر نے آپ کو بھی رنجور کر دیا ہوگا۔ جس کے دل میں ملت کا درد ہے، اس کا پریشان ہونا لازمی اور فطری ہے۔ اس طرح کا یہ واقعہ تنہا اور اکلوتا نہیں ہے۔ 2014 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آئے دن مسلسل چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ارتداد اور بین المذاہب شادی کا یہ سلسلہ کیسے چلا؟ اگر اس کے اسباب پر توجہ ڈالیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس کے اسباب پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی سنا دوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے
جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے۔ ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317۔ سامعین، اس حدیث میں جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی پیش آ گیا۔ اسلام اب صرف نام کی حد تک لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن کو تو بالکل بھلا ہی دیا گیا۔ مسجدوں کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ اب آگے سنیے کہ ان برے حالات کے اسباب کیا ہیں۔ سو عرض ہے کہ ان کا سب سے پہلا سبب لڑکیوں کے والدین ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے معاشرے کا حال یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کے لیے دلہن تلاشنے والے صرف یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں۔ اگر ایسی لڑکی مل جاتی تو فوراً رشتہ کر دیا جاتا، خواہ لڑکا ڈاکٹر یا انجینئر کچھ بھی ہو۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ شوہر ڈاکٹر ہے اور بیوی انتہائی جاہل مگر شریف اور دیندار ہے۔ مرد انجینئر ہے اور اس کی اہلیہ لکھ لوڑھا پڑھ پتھر 16 دونا 8۔ مگر جب سے لڑکے انجینئر اور ڈاکٹر ہونے لگے تو دنیا داری اور مال و دولت کی حرص و ہوس نے بھی انہیں اپنا شکار بنا لیا۔ پہلے تو جہیز اور سلامی میں ان کی فرمائش بڑھی، اس کے بعد نئی بدمعاشی انہوں نے یہ چلائی کہ شادی کے لیے دنیاوی تعلیم یافتہ لڑکی کی شرط لگا دی، یعنی لڑکا اگر ڈاکٹر ہے تو بیوی بھی ڈاکٹر ہی ہونی چاہیے، اور لڑکا انجینئر ہے تو لڑکی بھی انجینئر ہی چاہیے۔ یہاں سے کھیل بگڑا۔ مالدار لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے مگر ہماری بیٹی دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس لیے انجینئر اور ڈاکٹر داماد ہماری قسمت میں نہیں، کیوں نہ اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول کی تعلیم دلائی جائے۔ اس طرح بات بگڑتی گئی اور نوبت وہیں جا رسید۔ سامعین، دوسری بڑی وجہ یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ بیٹیاں اسکول میں کیسے پڑھیں گی، وہاں پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اسکول اور کالج میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس طرح جانا جائز ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے مفتیان کرام سے رابطہ کیا۔ مفتیان کرام نے بتایا کہ فلاں فلاں شرطوں کے ساتھ جانا جائز ہے۔ اے کاش کہ علماء جواز کا فتویٰ نہ دیتے، کیونکہ آپ کتنی ہی شرطیں بیان کر دیں، لوگوں کو صرف نتیجے سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ صرف جواز اور عدم جواز دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے تو شرطیں ورطیں بھول جاتے ہیں اور جواز پر عمل ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ بھلا بتائیے، فتنے کے اس دور میں مخلوط اسکول اور کالج میں اسلامی تعلیمات پر رہتے ہوئے تعلیم کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنی بچیوں کو لاکھ تاکید کر دیں، اگر وہ دین سے واقعی محبت رکھتی ہیں، اسکولی اور کالجی تعلیم پھر بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اور اگر ماں باپ دین سے بیزار ہوں، مغربی تہذیب سے مرعوب اور دنیا کی شدید محبت ان میں سمائی ہوئی ہو، تو ان کی بچیاں اسکول میں جا کر دین پر کیسے رہیں گی؟ اسکول علماء سے کٹ گئے۔ بہت سے مواقع پر ایک چیز جائز رہتی ہے مگر انجام کے اعتبار سے اس میں قباحت ہوتی ہے تو سدن للذرائع اس سے منع کرتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمارے علماء سدن للذرائع اسکول اور کالج میں لڑکیوں کی تعلیم سے متفق نہ ہوتے۔ سامعین، اسکول اور کالج کی تعلیم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سب سے پہلے حیا طالبہ سے رخصت ہوتی ہے، اس کے بعد مرحلہ بمرحلہ لڑکی کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ ماحول کا اثر بڑا پکا ہوتا ہے۔ سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے تو جو مرضی ہو کر۔ جب حیا اپنی آخری ہچکی تک پہنچ جاتی ہے تو اسلام و کفر کے درمیان کوئی خط فاصل نہیں رہ جاتا۔ بے حیا انسان مسلم و کافر کا فرق مٹا دیتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں غیر مذہب میں شادی کرتی ہیں اور انہیں برا نہیں لگتا، احساس دلانے پر بھی احساس نہیں جاگتا۔ حیا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے۔ گاؤں کا گاؤں اسکول جا رہا ہے، کالج کی تعلیم پا رہا ہے، گھر میں اسلامی ماحول نہیں، بچیاں اسکول میں ہیں، وہ تو اسلام کے نام سے پہلے چڑھ رہا ہے، نہ باہر اسلام نہ گھر میں اسلام۔ نتیجہ سامنے ہے، لڑکیاں بے مہار ہو گئیں اور فتنہ و فساد کا غلغلہ ہر طرف سنائی دینے لگا۔ سامعین، لڑکیوں کی یہ حالت اس لیے بھی ہوئی کہ لوگ علماء حق سے دور ہو گئے اور جن علماء سے ان کا تعلق رہا ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جانے لگا۔
پہلے کے مسلمان اتنے حساس تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی علماء سے رجوع کرتے تھے۔ اس طرح علماء اور عوام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ جب بکریاں اپنے چرواہے سے دور چلی جاتی ہیں تو شیر، چیتے، بھیڑیے، ریچھ انہیں پھاڑ ڈالتے ہیں۔ علماء عوام کے رہنما ہیں۔ جب وہ علماء سے کٹ گئے تو شیطان کے نمائندے پہلے سے ہی پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے ایمان کو بہر قیمت لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ عوام کا تھوڑا بہت تعلق مسجد سے بچا ہوا ہے۔ نمازی آتے ہیں تو اپنے امام صاحب سے کچھ نہ کچھ باتیں کر ہی لیتے ہیں، مگر ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ اماموں پر بلا وجہ کی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایک بڑی پابندی یہ لگا دی گئی کہ جمعہ کا بیان آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، آپ صرف 6 نمبرات پر ہی بات کر سکتے ہیں، عبادات کے موضوع پر لب گشائی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں۔ سود پر آپ بول نہیں سکتے، فوٹو کا حرام ہونا آپ بتا نہیں سکتے، سیاسی موضوعات کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، معاشرے کی دیگر خرابیوں پر آپ کا بیان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام آپ ہیں، مگر آپ کے منہ میں زبان ہماری ہے۔ آپ وہی بولیں گے جو ہم بولنا چاہیں گے۔ مسجد ہدایت کی ایک کرن بن سکتی تھی، مگر وہاں عالم ہی کچھ ہے۔ اماموں کی زبان پر یہ شعر رہتا ہے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری مسجد میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ سامعین، علماء سے کٹنے کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اب انگریزی اور عصری تعلیم کو ہی تعلیم سمجھا جانے لگا۔ جو تعلیم اصل اور فرد تھی اس سے نفرت کی جانے لگی۔ علماء کو حقیر اور ذلیل سمجھا جانے لگا، حالانکہ وہ علم جسے اللہ اور رسول نے فرض کیا وہی علم ہے جو علماء حق کے پاس ہے، اور روز قیامت اسی علم پر حق جل مجدہ ثواب دیں گے۔ انگریزی تعلیم اگر گناہوں کے ساتھ کی تو وبال ہی وبال ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ سامعین، بگاڑ کافی ہو چکا ہے، معاشرہ اسلام سے بہت دور جا چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، اس پریشانی کا حل چاہتے ہیں۔ غیور مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ فسق و معصیت اور کفر و ارتداد کے اس طوفان بلاخیز سے کیسے باہر نکلا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائیے، اسلام کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیجئے، اتباع سنت کا وہی ماحول زندہ کیجئے جس کی تعلیم ہمارے محسن اعظم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور ارشاد جسے محب طبری نے الریاض النظرہ میں نقل کیا ہے، لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی بس اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ سامعین، والدین بچیوں کی اسلامی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، ادھر حکومت کا دباؤ ہے اور لڑکیوں کو عصری تعلیم پڑھانا مجبوری ہے، تو اپنے اسکول کھولیے جو حکومت سے منظور شدہ ہوں اور لازمی تعلیم تک اسلامی ماحول میں ان کی تربیت کیجیے۔ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، ورنہ یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں بوٹی بوٹی کر دی جاتی ہیں، بے موت مار دی جاتی ہیں اور کچلی جاتی ہیں۔ مسلم گود میں پلنے والی لڑکیاں اپنے والدین کے لیے غیر مسلم داماد ڈھونڈیں گی، غیر مسلم خاندان کے اضافے کا سبب بنیں گی، اور قیامت کے دن جو ہوگا وہ تو ہماری سوچ سے بھی ماورا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔